قبل از مرگ قسط نمبر 1۔ ایک روز میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا ساتھ والے گاؤں میں کسی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے اطلاع لانے والے کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے استفسار کیا۔ ہاں بھائی اسلم، کس نے خودکشی کی ہے؟ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب نے، اس نے بتایا۔ میں چونکا، تمہارا مطلب ہے چودھری فرمان علی نے؟ کانسٹیبل اسلم کا تعلق احمد نگر نامی گاؤں سے تھا جہاں فرمان علی کی چودراہٹ تھی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا، جی ملک صاحب، میں چودھری فرمان علی ہی کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارے چودھری نے کیوں خودکشی کی؟ میں نے پوچھا۔ وہ اتنا بزدل یا مجبور تو نہیں تھا؟ چودھری فرمان علی اپنے ظلم اور سختیوں کے سبب دور دور تک مشہور تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا وہ جرائم پیشہ افراد خصوصاً ڈاکوؤں کی پشت پناہی بھی کرتا تھا۔ اس کے ظلم و ستم اور دھاندلیوں کے قصے گاہے بگاہے مجھ تک پہنچتے رہتے تھے، لیکن میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکا تھا۔ میری معذوری در حقیقت قانون کی مجبوری تھی۔ کسی بھی شخص کو حوالات میں پہنچانے اور ازاں بعد جیل بھجوانے کے لیے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، نمبر 1 رپورٹ اور نمبر 2 گواہ۔ جب تک کوئی شخص ہمارے پاس کسی کے خلاف شکایت لے کر نہ آئے، ہم قانونی کارروائی کے سلسلے میں بے بس ہوتے ہیں۔ خود کسی ایکشن کے لیے مضبوط گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چودھری کی خوش قسمتی یا قانون کی بے بسی کے فرمان علی کی زیادتیوں کے خلاف کوئی مدعی بننے کو تیار تھا اور نہ ہی گواہی دینے کے لیے، اور اب اسی بے قابو چودھری نے خودکشی کر لی تھی۔ کانسٹیبل اسلم نے جواب دیا، خودکشی کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ حویلی کے اندر اور باہر مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ مجھے واقعے کے بارے میں پتہ چلا۔ میں سیدھا حویلی کی طرف چلا گیا اور سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا اور تھانے چلا آیا۔ کمال ہے، کانسٹیبل کی بات ختم ہونے پر میں نے حیرت سے کہا، نزدیکی گاؤں میں اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور ابھی تک حویلی سے ایک بندہ بھی تھانے نہیں پہنچا۔ کانسٹیبل نے پرسوچ انداز میں کہا، انہیں اپنے جھگڑوں سے فرصت ملے گی تو ادھر کا رخ کریں گے۔ کیا چودھریوں کی حویلی میں کسی قسم کا فساد پھیلا ہوا ہے؟ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، کانسٹیبل نے مبہم لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، تمہیں حویلی کے اندر جانے کا موقع ملا تھا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ حویلی کا صدر دروازہ تو صبح ہی سے بند کر دیا گیا ہے، صرف قریبی رشتہ داروں کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ میں نے کوشش کی تو بات نہیں بنی، لیکن اندر نہ داخل ہو سکا۔ حویلی کے باہر گاؤں میں جو خبریں گرم ہیں، میں نے انہی کی روشنی میں آپ کو اطلاع دی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ویسے آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے تھا فوراً تھانے اطلاع دیتے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری فرمان علی کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں، اور وہ بھی خودکشی کی صورت میں۔ ابھی تک تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کن حالات میں اور کس لیے خودکشی کی ہوگی۔ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اگر حویلی والوں میں سے کوئی تھانے نہ آیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں وہی کروں گا جو قانون کا تقاضا ہے، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ حویلی والے مجھے اطلاع دیں یا نہ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، تم حوالدار کو میرے پاس بھیجو، تھوڑی دیر میں ہم احمد نگر روانہ ہو جائیں گے۔ اوکے سر، کانسٹیبل نے فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ اگلے 15 منٹ کے اندر میں احمد نگر جانے کی تیاری کر چکا تھا۔ میں نے کانسٹیبل اسلم اور شمشاد کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسلم چونکہ احمد نگر ہی کا رہنے والا تھا، اس لیے اسے ساتھ رکھنے میں فائدہ تھا۔ ہمارے تھانے میں عملہ بہت کم تھا اور میں نے 2-4 تجربات میں یہ نتیجہ حاصل کیا تھا کہ تفتیشی معاملات میں حوالدار شمشاد بہترین معاون ثابت ہوا تھا۔ ہم ایک سجے سنورے تانگے میں بیٹھ کر تھانے سے روانہ ہو گئے۔ تانگے والا خاصا شوقین مزاج لگتا تھا۔ اس نے اپنے تانگے کو کسی دلہن کی طرح سجا رکھا تھا اور خود بھی کسی بانکے سجیلے نوجوان کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ تانگا جب تھانے کی حدود سے نکل کر کچے راستے پر آ گیا تو کوچوان نے عاجزی سے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ خیریت سے احمد نگر جا رہے ہیں نا؟ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ وہ جی وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اوئے وہ جی کہ کچھ لگتے لگاتے تانگا چلاتے چلاتے تم نے تفتیشی کام کب سے شروع کر دیا؟ ہم احمد نگر کیوں اور کس کے لیے جا رہے ہیں، اس سے تمہیں کیا مطلب؟ وہ قدرے سہم کر مجھے دیکھنے لگا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دراصل تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ سواریاں مرادپور سے احمد نگر پہنچائی ہیں۔ وہ لوگ بڑی افراتفری میں تھے، میں نے ان کی پریشانی کا سبب جاننا چاہا تو انہوں نے ٹال دیا، اور اب آپ بھی احمد نگر جا رہے ہیں۔ وہ مینی خیز انداز میں میری طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ کو اس طرف جاتے دیکھ کر مجھے تشویش ہو رہی ہے، لگتا ہے احمد نگر میں کوئی لمبا پھڈا ہو گیا ہے۔ تانگے والا غلط نہیں کہہ رہا تھا، احمد نگر میں ایک نہایت ہی اہم واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوا وہ چودھری فرمان علی کی خودکشی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا،
اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا تعلق احمد نگر سے نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، شہزادے تمہارا نام کیا ہے؟ کوچوان نے خود کو شہزادوں کی طرح بنا سنوار کر رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میرے طرز تخاطب نے اسے جوش دلا دیا۔ اس کا سینہ مسرت کے جذبات سے خاصا کشادہ ہو گیا۔ اپنی تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، اور تعریف بھی کسی پولیس والے کے منہ سے۔ کوچوان کا فخر بے جا نہیں تھا۔ وہ بڑے انداز سے بولا، جناب بندے کا نام تو دلدار ہے، لیکن سب دلو دلو کہتے ہیں۔ کیا کریں جی، لوگ نام بگاڑ دیتے ہیں، لاکھ سمجھاؤ کوئی مانتا ہی نہیں۔ تمہارا نام بگڑ کر بھی خاصا پرکشش ہے، میں نے سامنے سڑک پر دور تک نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچی سڑک سیدھی احمد نگر گاؤں تک جاتی تھی۔ میں نے تصور کی آنکھ سے احمد نگر میں واقع چودھری فرمان علی کی حویلی کو دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی دلدار کوچوان سے ابھی بات چیت جاری تھی۔ دلدار کی بنسبت دلو زیادہ مؤثر ہے۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد میں نے اسے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جناب میرا تعلق چمن آباد سے ہے، اس نے بتایا۔ چمن آباد، احمد نگر، مراد پور وغیرہ ایک دوسرے کے آس پاس پائے جانے والے گاؤں تھے۔ یہ علاقہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ میں نے کوچوان کو مخاطب کیا اور پوچھا، دلو کیا تم احمد نگر کے چودھری فرمان کو جانتے ہو؟ نام سنا ہے جناب، دیکھا کبھی نہیں، وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا۔ اس کے بارے میں بڑی خوفناک باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ہمارے گاؤں والے چودھری فرمان کو ایک ظالم، جابر اور شفاق شخص سمجھتے ہیں۔ اس کی بربریت کی بہت سی داستانیں مشہور ہیں۔ وہ تمام داستانیں اور کہانیاں آج بہت افسردہ اور نادم ہیں، میں نے خیال افروز انداز میں کہا، کیونکہ ان کا خالق مزید کسی ایسی تخلیق کے قابل نہیں رہا۔ کیا چودھری فرمان کا انتقال ہو گیا؟ کوچوان کے لہجے میں تعصب کی بجائے ایک حیرت امیز حیرانی تھی، جیسے لاشعوری طور پر اسے چودھری کی موت سے اطمینان حاصل ہوا ہو۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، سنا ہے چودھری فرمان علی نے خودکشی کر لی ہے، ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ اوہ! وہ ایک طویل سانس خارج کر کے خاموش ہو گیا۔ میں نے دلدار کے چہرے کا جائزہ لیا، وہاں صدمے یا غم کے آثار مجھے نظر نہ آئے۔ ظاہر ہو رہا تھا اسے چودھری کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوا تھا۔ ایک عام تانگہ بان پر اتنے بڑے واقعے کے تاثر کو دیکھ کر لگتا تھا چودھری فرمان علی سے اکثر لوگ خوش نہیں تھے، ورنہ چودھری کسی بھی گاؤں والوں کے لیے ایک صاحبان کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ میں نے بعض چودھریوں کی موت پر لوگوں کو دھاڑے مار کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تھانے سے احمد نگر کا فاصلہ لگ بھگ 2 میل کا تھا۔ ہم نے آدھا راستہ طے کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دلدار نے متعاملانہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، بزرگوں سے سنا ہے مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ چودھری فرمان کی موت سے ہزاروں لوگ سکھ کا دم بھریں گے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے الجھن زدہ انداز میں کہا، ایک بات عقل میں نہیں آ رہی جناب، اور وہ یہ کہ چودھری خودکشی پر کیوں مجبور ہو گیا؟ اسے ایسا کون سا غم تھا؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہوگا کوئی نہ کوئی بھاری غم، ورنہ کوئی بھی انسان خام خواہ اپنی جان سے کھیلنے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ ملک صاحب، میں نے تو 2 کشتیوں کے مسافروں کو ہمیشہ پریشان ہی دیکھا ہے، کانسٹیبل اسلم نے کہا۔ چودھری فرمان علی بھی کسی پیچیدہ چکر میں پھنس گیا ہوگا، اس نے تو خیر سے 3 شادیاں کر رکھی ہیں، 3 کشتیوں کے مسافر والی کیا بات ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ میں اس کا اشارہ تو سمجھ گیا تھا، لیکن انجان بنتے ہوئے وضاحت اس لیے طلب کی کہ شاید کوئی نئی اور اہم بات سامنے آ جائے۔ چودھری فرمان علی نے میری معلومات کے مطابق 3 شادیاں کر رکھی تھیں۔ اس کی تیسری بیوی خوبرو اور جوان تھی۔ اسلم نے کہا، ملک صاحب، 3 گھروں کو پورا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس قسم کے شوق صرف عرب شیوخ ہی پال سکتے ہیں۔ بیوی تو ایک ہی دماغ کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہے، کجا یہ کہ 3 اور وہ بھی ایک 65 سالہ شخص کی۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے اسلم؟ میں نے پوچھا۔ ابھی نہیں ملک صاحب، اس نے بتایا۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہے؟ میں نے اس کے جواب کے آخری حصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم بھی عجیب انسان ہو، شادی ہوئی نہیں اور بیویوں کے تجربات دل کھول کر بیان کر رہے ہو۔ وہ جھیم کر دوسری سمت دیکھنے لگا۔ فطری طور پر وہ ایک شرمیلا انسان تھا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، اس کی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ اس نے درجنوں شادیوں میں شرکت تو کی ہوگی۔ حوالدار کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ میں نے کہا، شمشاد براتیں دیکھنا اور دولہا بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ تمہارا کیا خیال ہے دلدار عرف دلو؟ میں نے کوچوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے لمبے چوڑے خیالات کا اظہار کرنے لگا، جن کا ذکر میں ضروری نہیں سمجھتا۔ ہر شخص کے اپنے مشاہدے اور تجربے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی سوچ کے مطابق ان سے نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ ہم اسی نوعیت کی تبصرہ جاتی
گفتگو کرتے ہوئے احمد نگر پہنچ گئے۔ ہم سرکاری لباس میں تھے۔ پولیس یونیفارم کا اپنا ایک ٹہکا ہوتا ہے۔ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ حویلی کے صدر دروازے پر ایک صحت مند شخص نے ہمارا استقبال کیا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ چودھری فرمان کا بیٹا ہوگا، لیکن تعارف کرانے پر میرا خیال غلط ہو گیا۔ وہ چودھری فرمان کا چھوٹا بھائی قربان علی تھا۔ قربان کی عمر 30 سال کے قریب ہوگی۔ اس نے ہمیں ایک کشادہ اور راستہ پہ راستہ بیٹھک میں بٹھایا اور کہنے لگا، بس میں آپ کی طرف آنے ہی والا تھا، اچھا ہوا آپ یہاں پہنچ گئے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ اس کے سوال میں تشویش سے زیادہ حیرانی پائی جاتی تھی۔ فرمان علی کے برادر خرد کو حیران ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ایسے فرعون صرف چودھریوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں کم یا زیادہ ان کے علاقے میں سب کچھ انہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، چودھری قربان، میں تھانے میں بیٹھ کر مونگ پھلی یا چلغوزے نہیں بیچتا، بلکہ تھانے داری کرتا ہوں۔ میری معلومات کے اپنے ذرائع ہیں جو میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ ذرا رک کر میں نے اضافہ کیا، میں تو توقع کر رہا تھا تم لوگوں میں سے ہی کوئی تھانے آ کر مجھے مطلع کرے گا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں آپ لوگوں کے نزدیک رپورٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اب تو دوپہر ہونے والی ہے۔ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ میرے سخت انداز نے اسے بوکھلا دیا۔ میں نے بتایا نہ، میں آپ کی ہی طرف آنے والا تھا۔ خیر، آپ حکم کریں، ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ بات ختم کر کے وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ مجھے اس کے رویے پر سخت حیرت ہوئی۔ اس کے بڑے بھائی نے خودکشی کی تھی اور وہ ہمیں آرام سے بٹھا کر خاطرداری کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہ عمل غیر فطری اور حالات کے منافی تھا۔ بڑے بھائی کی موت پر اسے جتنا ملول اور غم زدہ نظر آنا چاہیے تھا، اس کا عشر عشیر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ ایک خاص نوعیت کی برہمی اس کے پورے چہرے سے مرتشہ تھی۔ وہ الجھا ہوا نہیں بلکہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا لگتا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، چودھری قربان، میں یہاں خاطریں کروانے نہیں آیا۔ جلدی سے مجھے اس جگہ لے چلو جہاں تمہارے بڑے بھائی نے خودکشی کی ہے، تاکہ موقع کی کارروائی شروع ہو سکے۔ میری تقلید میں حوالدار اور کانسٹیبل بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ چودھری قربان نے استجابیہ نظر سے مجھے دیکھا اور حیرت میں بھیگے ہوئے لہجے میں بولا، خودکشی؟ آپ اسے خودکشی کہہ رہے ہیں؟ خودکشی کو خودکشی نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ تھانے دار صاحب، بھائی صاحب کا قتل ہو گیا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ قتل؟ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ وہ رازداری سے بولا، بھائی صاحب نے خودکشی نہیں کی، بلکہ انہیں خودکشی کے رنگ میں قتل کیا گیا ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کو قاتل کی گرفتاری کے لیے کسی بھی قسم کے پاپڑ نہیں بیلنا پڑیں گے، کیونکہ میں نے قاتل کو قابو میں کر لیا ہے۔ یہ تم ایک انوکھی اور عجیب کہانی سنا رہے ہو۔ میں نے عرض کیا، نا اسی لیے تو تھانے میں آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھے شیشے میں اتارنے کے لیے کوشاں ہو۔ میں تو پہلی فرصت میں قاتل کو گھسیٹ کر تھانے لانا چاہتا تھا، لیکن وہ بے ہوش ہے۔ کون بے ہوش ہے؟ بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ تم نے کس شخص کو قابو کیا ہے؟ مجھے ذرا فوراً اس کے پاس لے چلو، اور اس سے پہلے میں جائے وقوعہ پر جانا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے اندر تجسس کا الاؤ بھڑک اٹھا تھا۔ حویلی آ کر بڑی حیرت انگیز باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ میرے سوال کے جواب میں چودھری قربان نے بتایا، قاتل کوئی غیر نہیں بلکہ یہ خطرناک کام میری بھابھی نے کیا ہے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، مجھے تو اسے بھابھی کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ قربان کے تازہ ترین انکشاف پر میں اچھل پڑا۔ تم اپنی کس بھابھی کا ذکر کر رہے ہو؟ بے اختیار میری زبان سے پھسل گیا۔ تمہارے بھائی کی تو 3 بیویاں ہیں۔ میں سب سے چھوٹی بھابھی نرگس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ میری معلومات کے مطابق چودھری فرمان کی تیسری اور اب آخری بیوی نرگس کی عمر 25 کے قریب تھی۔ فرمان علی اس سے دگنا سے بھی زیادہ عمر کا تھا۔ قربان کی بتائی ہوئی بات خاصی تشویشناک تھی۔ میں نے اس سے استفسار کیا، نرگس کو تم نے کہاں بند کیا ہے اور وہ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ جناب، نیچ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یا تو گالیاں پر اتر آتے ہیں یا پھر بے ہوشی کا ڈرامہ رچاتے ہیں، قربان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے نرگس سے تھوڑی پوچھ پرتیت کی تو وہ بے ہوش ہوگی، لیکن آپ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوں۔ میں نے نرگس کو ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا ہے۔ قاتل کے فرار ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی، اور وہ یہ کہ چودھری قربان اپنی بھابھی نرگس کے لیے دل میں بہت قدورت رکھتا تھا۔ ابھی اس نے نرگس کو نیچ لوگوں سے تعبیر کیا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ نرگس کو سخت ناپسند کرتا ہوگا۔ کیوں، یہ بعد میں بھی معلوم کیا جا سکتا تھا۔ میں نے بیٹھک سے باہر نکلتے ہوئے کہا، قربان علی، میں جائے وقوعہ پر جا رہا ہوں، کیا نرگس کو بھی تم ادھر ہی کہیں بند کیا ہے؟ میں سردست نرگس کے قاتل ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں
قربان علی سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی تھی کہ جائے واردات کا جائزہ لیا جاتا۔ مبینہ قاتل مقید تھا، لہذا اس کی طرف سے پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ چودھری قربان علی نے میرے سوال کے جواب میں اپنے سر کو اس باتی جنبش دی اور بولا، 1 منٹ تھانے دار صاحب، میں اندر ذرا پردے کا کہہ دوں۔ 5 منٹ بعد ہم تینوں اس کمرے میں پہنچ گئے جس کی چھت سے چودھری فرمان علی کی لاش لٹک رہی تھی۔ موزہ احمد نگر کا ٹھسے دار ظالم اور جابر حکمرانی سے بہت دور چھت اور فرش کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ اس کی ساری فرعونیت ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے بغور لاش کا جائزہ لیا۔ لاش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھت سے لٹکے ہوئے وجود کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زندوں میں نہیں تھا۔ زندگی اس سے روٹھ کر بہت دور جا چکی تھی۔ چودھری فرمان علی کی گردن میں نائلون کی مضبوط ڈوری کا رسا پھندا کسا ہوا تھا۔ اس ڈوری کا رنگ نیلا تھا۔ یہی ڈوری چھت اور پھندے کے درمیان بھی وسیلہ ربط و ضبط بنی ہوئی تھی۔ میں نے چودھری کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، تاہم وہ حلقوں سے ابلی نہیں پڑ رہی تھیں جیسا کہ عموماً پھانسی شدہ افراد کی نظر آتی ہیں۔ جھولتی ہوئی لاش کے عین نیچے کمرے کے فرش پر ایک چوبی میز پہلو کے بل الٹی پڑی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے چودھری نے پھندا گردن میں فٹ کرنے کے بعد اس میز کو الٹا دیا ہو۔ میں نے اس میز کو سیدھا کیا تو مجھے اندازہ ہوا وہ خاصی وزنی میز تھی۔ اس کا وزن 20 سیر سے کم نہیں تھا۔ 3 پایوں والی اس گول میز کو سیاہ شیشم کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ وہ میز لگ بھگ 2.5 فٹ اونچی تھی اور اس کی گول ٹاپ کا قطر 4 فٹ رہا ہوگا۔ اسی مضبوط اور بھاری بھرکم میز کو پاؤں کی ٹھوکر سے الٹنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ جبکہ الٹانے والا ایک 65 سالہ بوڑھا سا ہو تو یہ کام تقریباً ناممکن ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں اس نکتے پر تھوڑا چونکا، پھر موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے اسلم اور شمشاد کی مدد سے لاش کو نیچے اتروایا۔ لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں نے اسے سرکاری ہسپتال بھیجنے کے احکام صادر کیے تو چھوٹا چودھری آڑے آ گیا۔ تھانے دار صاحب، قربان علی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، بھائی صاحب کی لاش کو آپ ہسپتال کیوں بھجوانا چاہتے ہیں؟ پوسٹ مارٹم کے لیے، میں نے سادہ اور سیدھا جواب دیا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، اس نے کہا، یہ سیدھا قتل کا کیس ہے اور قاتل کو میں نے کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ آپ اس نامراد کو جیل بھجوائیں، خام خواہ بھائی صاحب کی لاش کی بے حرمتی کیوں کرواتے ہیں؟ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر ناگواری سے بولا، میں نے سنا ہے پوسٹ مارٹم میں لاش کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے قربان علی، میں نے کہا، تمہارے بھائی کی موت طبعی حالات میں واقع نہیں ہوئی، اس لیے پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے۔ تم خام خواہ قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے قاتل کو بند کر وہ ایک مرتبہ پھر نرگس کا حوالہ دینا چاہتا تھا۔ میں تمہارے بند کیے ہوئے قاتل سے بھی ملاقات کر لیتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، بہتر یہی ہوگا تم صبر و سکون سے کام لو اور ضروری کارروائی میں مجھ سے بھرپور تعاون کرو۔ وہ بے بسی سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں نے اسلم کی نگرانی میں چودھری فرمان علی کی لاش کو ضلعی ہسپتال روانہ کر دیا۔ دلدار عرف دلو کا تانگا حویلی کے باہر موجود تھا، لہذا اس سلسلے میں کسی تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے جائے وقوع کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 15-20 فٹ کا ایک کشادہ کمرہ تھا اور اپنی سیٹنگ کے اعتبار سے بیڈ روم نظر آتا تھا۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ چودھری فرمان علی کی خوابگاہ تھی۔ کمرے میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی، بلکہ بعض اشیاء بلا ضرورت بھی تھیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کمرے کی جس چیز نے مجھے چونکنے پر مجبور کیا وہ اس کی دیواروں میں موجود دروازے تھے۔ ہر دیوار میں ایک منقش دروازہ نظر آ رہا تھا۔ جس دروازے سے میں اس خوابگاہ میں داخل ہوا تھا وہ ایک دروازہ ایک برآمدے میں کھلتا تھا اور اس وقت مکمل طور پر وا تھا، باقی تینوں دروازے بند تھے۔ میرے استفسار پر قربان علی نے بتایا، تھانے دار صاحب، بھائی کا یہ کمرہ رہائشی حصے کے وسط میں واقع ہے۔ آپ جن دروازوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ 3 مختلف خوابگاہوں میں کھلتے ہیں۔ ہر خوابگاہ میں میری ایک بھابھی کے لیے مخصوص ہے، یعنی ان 3 کمروں میں بھائی صاحب کی 3 بیویاں الگ الگ رہتی ہیں، بلکہ تھیں۔ اب تو 2 باقی بچی ہیں، تیسری کو تو میں نے قید کر رکھا ہے۔ اس کا بیان سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر دروازوں پر نظر ڈالی۔ 2 دروازوں پر مجھے تالے نظر آئے، جبکہ تیسرے دروازے پر تالا دکھائی نہ دیا، تاہم وہ بند تھا۔ میں نے اس سلسلے میں قربان علی سے پوچھا، یہ تالوں کا کیا راز ہے؟ اس نے بتایا، بھائی صاحب کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ ان کے طلب کرنے پر ہی کوئی بیوی ان کی تنہائی میں آتی تھی۔ وہ تینوں دروازوں پر اندر سے تالے ڈال کر رکھتے تھے۔ وہ جس بیوی کی ضرورت محسوس کرتے اس کے کمرے کا دروازہ کھول دیتے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوتا
کہ اس کمرے میں موجود بیوی کے ساتھ وہ رات بسر کریں گے۔ عجیب و غریب اصول تھا تمہارے بھائی کا۔ میں نے پسندیدہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بیویاں نہ ہوئیں بھیڑ بکریاں ہوئیں جنہیں اشارے پر طلب کیا جاتا۔ ایسی ازدواجی زندگی پہلی مرتبہ دیکھنے میں آئی ہے۔ تمہارے بھائی صاحب تو بہت نرالے خامد تھے۔ وہ میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، آپ وہ دروازے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی اشارہ مغربی اور مشرقی دروازوں کی طرف تھا۔ ان پر تالے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے مغربی کمرے میں بڑی بھابھی رشیدہ رہتی ہیں، جبکہ مشرقی کمرہ درمیانی بھابھی رخسانہ کے لیے مخصوص ہے۔ رخسانہ کے استعمال میں 2-3 کمرے اور ہیں جن میں اس کا بیٹا سلطان اور بیٹی فرزانہ رہتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر تھوک نگلتے ہوئے بولا، رخسانہ بھابھی اور رشیدہ بھابھی والوں کمروں پر موجود تالے ظاہر کرتے ہیں کہ گزشتہ رات ان میں سے کوئی بھی بھائی صاحب کے کمرے میں نہیں آیا۔ اب آج آگے نرگس ہی بچتی ہے۔ وہ سامنے شمال میں کھلا ہوا دروازہ اسی کے کمرے کا ہے، یعنی اس کمرے کو تالا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات میں بھائی صاحب کے ساتھ تھی، اور سب سے خاص بات یہ کہ نرگس ہی نے بھائی صاحب کی خودکشی کے بارے میں بتایا تھا۔ میں تو فوراً سمجھ گیا یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ میرے 2-4 سوالات میں ہی وہ گھبرا گئی۔ میں نے اقرار جرم کے لیے ذرا سختی کی تو وہ بے ہوشی کا ناٹک کرنے لگی۔ میں نے اٹھا کر اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ ہر صورت نرگس کو قاتل ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا مکمل نقشہ تیار کیا، نہایت ہی ضروری اور اہم نکات کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیا، اور چودھری قربان علی سے کہا، تمہارے علاوہ اس حویلی میں اور کون ہے؟ رشیدہ بھابھی اور رخسانہ بھابھی اپنے کمروں میں موجود ہیں، اس نے بتایا، یا پھر حویلی میں کام کرنے والے ملازم ہیں۔ رخسانہ کے بچے کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے ماموں کے پاس گئے ہوئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ رخسانہ کا کوئی بھائی چودھری کرم داد گیلا واسو سنگھ میں رہتا ہے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع کرم داد کو بھجوا دی ہے، ہو سکتا ہے وہ بچوں کو لے کر شام سے پہلے یہاں پہنچ جائے۔ گھریلو ملازمین کی تعداد اور نام کیا ہیں؟ کل 6 ملازم اس حویلی میں کام کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، 4 عورتیں اور 2 مرد۔ عورتوں کے نام شریفہ، منیرہ، نگو اور سلمہ ہیں، جبکہ مردوں کے نام مطلوب اور منظور ہیں۔ کیا 6 کے 6 اس وقت حویلی میں موجود ہیں؟ میں نے پوچھا۔ چودھری قربان علی نے جواب دیا، منظور کو میں نے قلعہ واسو سنگھ بھیجا ہے، سلمہ آج حویلی آئی ہی نہیں، باقی چاروں اس وقت حویلی میں ہیں۔ میں نے کہا، حویلی کے صدر دروازے کو بند کرا دو، اور جب تک یہاں کی کارروائی جاری ہے کوئی بندہ بشر حویلی سے باہر نہ جائے گا اور نہ ہی اندر داخل ہوگا۔ میں یہاں موجود ہر شخص سے تفصیلی بیان لوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے قربان علی سے پوچھا، تم حویلی کے کس حصے میں رہتے ہو؟ سامنے والے حصے میں، اس نے جواب دیا، وہ جو گیٹ کے پاس ہے۔ پھر میری ہدایت پر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں اور حوالدار شمشاد گھوم پھر کر چودھری فرمان علی کی خوابگاہ کا تنقیدی جائزہ لینے لگے۔ چاروں دروازوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہونے کے بعد میں نے سرسری انداز میں اس کی مکانیت کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ حویلی 2 رہائشی حصوں پر مشتمل تھی۔ ابتدائی حصے میں گیٹ کے قریب بیٹھک کے ساتھ کئی کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں 1-2 عام سے اور باقی عالی شان تھے۔ میرے خیال میں وہ عام سے نظر آنے والے کمرے ملازمین کے لیے تھے۔ میرے استفسار پر قربان علی نے بتایا کہ مطلوب اور منظور مستقل طور پر حویلی ہی میں رہتے تھے، جبکہ عالی شان رہائشی حصہ قربان کے لیے مختص تھا۔